تین لوگوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بکھیرا ہے. پہلے لوگوں کا ذکر بھی قرآن میں تشریح ہے، پورے قرآن اس کی تشریح ہے. پھر دوسرے ان الذین کفروا اس کی تشریح پورے قرآن میں. پھر تیسری تشریح اس کی قرآن مجید میں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ہم نے پہلے فرقے میں شامل تو ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بدعمالی کی وجہ سے دوسرے فرقے میں، تیسرے فرقے میں ہمارا شمار ہو. چنانچہ اللہ نے قرآن میں یہاں بھی ہمیں مخاطب فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے. سمجھنا بھائی، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے وما ہم بمؤمنین، لیکن دراصل وہ مومن نہیں ہوتے. حقیقت وما ہم بمؤمنین، وہ کہتے تو ہیں ہم ایمان لائے لیکن وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ اصل میں ایمان نہیں لائے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کیسے جھوٹ بولتے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ ایمان والوں کو، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وما یخدعون الا انفسهم، وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. وما یشعرون، لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لے کر آئے ہیں لیکن دراصل وہ مومن نہیں ہوتے. اللہ اللہ، یخادعون اللہ، یہ بدعملی کے ذریعے سے دھوکہ دیتے ہیں، بد اعتقادی کے ذریعے سے دھوکہ دیتے ہیں. آپ خود سمجھیں کہ جو شخص گناہ کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دیکھ ہی نہیں رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے جو چھپ کے گناہ کرتا ہے. وما یخدعون الا انفسهم، وہ اللہ کو، مومنین کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا، دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اور مجھے کیسے پتہ چلے گا یہ شخص کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ایسے لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے. کیسے پتہ چلے گا مرض ہے؟ مرض نفاق ہے، یہ منافقین کے لیے ذکر ہے، باقی دوسرے لوگوں کو اللہ نے چھوڑ دیا. فی قلوبہم مرض، یاد رکھنا ایک بات، جہاں پر بھی دو زبر دو زیر دو پیش آتی ہے وہاں پر جو مطلب ہوتا ہے وہ عمومی ہوتا ہے، وہ کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا. عمومی مطلب یہ کہ وہ مطلب سب لوگوں کے لیے ہوتا ہے، کسی ایک بندے کے لیے وہ مرض وہ معنی نہیں ہوتا. اور دوسری بات یاد رکھیے گا، آپ نے قرآن مجید کے آیات دیکھی ہیں، اس میں جگہ جگہ کہیں لام الف لا لگا ہوا ہے، کہیں طا لگا ہوا ہے، کہیں جیم لگا ہوا ہے، کہیں اس کے علاوہ کچھ اور علامت ہوتی ہے، لیکن کہیں طا، کہیں جیم، کہیں لام الف لا، اور کہیں چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے وقف لازم کا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ اگر آپ کو سیکھنا ہے تو آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی. جہاں پر بھی لام الف لا آتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے، تجوید کے اعتبار سے تو آپ یہ سمجھیں کہ جگہ رکنا نہیں ہے. کیوں نہیں رکنا؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک مسئلہ ختم نہیں ہو رہا بلکہ یہ مسئلہ آگے سے کنیکٹڈ ہے، یعنی آگے سے جوڑا ہوا ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے. تو اللہ نے لام الف لا آگے علماء نے لگایا لام الف لا، تو اللہ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، جس کے دل میں مرض ہے نا اللہ اس کے مرض کو بڑھاتے رہتا ہے اگر وہ اس کی اصلاح کی کوشش نہیں. قد افلح من تزکا، پاک کامیاب وہ شخص ہے جو کہ اس کا تزکیہ کرا لیتا ہے، اپنے مرض کا تزکیہ. تو یہ مرض کیا ہے؟ مرض کیا ہے؟ یہ مرض یہ ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا، یہ مرض ہے. یعنی جان بوجھ کے گناہ کرنا، جان بوجھ کے اللہ کو ناراض کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے کوئی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا، یہ بھی اس مرض کا ایک حصہ ہو سکتا ہے. دراصل یہاں تو ذکر منافقین کا ہے، لیکن ایک اصول ہے، اس اصول کی وجہ سے میں یہ معنی کر رہا ہوں تاکہ ہم ان آیات کو اپنے لیے سمجھیں، صرف منافقین کے لیے نہ سمجھیں. لہذا جو اس مرض کی اصلاح کی طرف نہیں جاتا تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس کے مرض کو بڑھا دیتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور پھر اس کا انجام بھی بتایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما كانوا يكذبون، عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جھٹلا رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، لیکن اصل میں وہ جھٹلا رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے.